اور 116 پہ بھی بات کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس نشست کے اختتام کرتے ہیں۔ 116 آیت 7 ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا، شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ ہے تو اللہ کی مرضی معاف کر دے، نہیں مرضی سزا دے کے جنت میں بھیج دے۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی ذات میں، صفات میں، اعمال میں، اختیارات میں، اقتدار میں، تو وہ راہ حق سے بہت دور نکل جاتا ہے، بہت دور نکل جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ کا صاف اعلان ہے، شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ خدا کے لیے رمضان کریم میں قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے۔ میں ساڑھے ماہ پہ وہ غلط سن، میرے بڑوں نے کوئی غلط کہا تھا، میرے پیر جی نے غلط کہا تھا، میرے مولوی صاحب نے غلط کہا تھا، میرے محلے کے امام تو بڑے نیک پاک صاف ہیں، وہ کہاں غلطی کر سکتے ہیں؟ اسی امام پہ کبھی آپ نے سبزی خریدتے ہوئے اعتبار کیا ہے؟ اسی امام پر آپ نے کوئی دنیا کے معاملات میں اعتبار کیا ہے؟ دین کے معاملات اتنے یتیم اور مظلوم آ گئے کہ آپ اس پر اعتبار کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے قرآن کریم کھولیں۔ ایمان اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو فرق ہے، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں مفسر کی تفسیر پر بھی اسے رہنے نہیں دیا، ترجمے میں بھی بات واضح کر دی ہے۔ ہاں، آگے کی جو بڑے فقہی مسائل ہیں، دیگر تفصیلات ہیں، وہ بغیر مفسر کے، فقیہ کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، وہ کیا کہتے ہیں، اوکھا کام ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ قرآن پڑھ کے آپ کو کفر و اسلام کا پتہ چلے، اس میں تو خود قرآن کا اعلان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صاحب قرآن اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ اب قل هو اللہ احد کو دیکھ لیں، آپ پورا پڑھ لیں، کیا مشکل ہے؟ مفسر کی تفسیر پر بھی نہیں۔ جس کو یہودیت کا، عیسائیت کا پس منظر ہو، اس کو پھر سورہ اخلاص کی قیمت کا پتہ چلے گا کہ سورہ اخلاص کے اندر کس طرح یہودیت اور عیسائیت کے بنیادی عقائد پر ضرب لگائی گئی ہے، اور یہ ضرب خود صرف سمپل ترجمے کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کریم میں، غیب میں جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کتنی سمپل سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، چار تم ہوتے ہو، پانچواں میں ہوتا ہوں، تین تم ہوتے ہو، چوتھا میں ہوتا ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، پانچ تم ہوتے ہو، چھٹا میں ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اب اپنی قدرت اور علم کے حوالے سے ہر جگہ موجود ہونا صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے تعارف میں کوئی شریک تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا، قرآن کریم کی آیات میں قرآن کریم کے بیان کر جو عقائد بالکل واضح بیان ہو چکے ہیں، اس لیے تفسیر پہ نہ جائیے گا۔ فی الحال عقائد کو سمجھنے کے لیے، جب ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ جائیں عقیدہ یہ ہے، تو پھر جب آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی تو پھر توحید کا جھنڈا بلند کرنے والے موحدین کے پاس آپ جائیں، ان کے مشورے سے تفاسیر کا مطالعہ کریں، تو 5ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے 6 سپارے کی تفسیر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔